الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اغیار کے لیے باعث رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں تھے، بلکہ آپ کی رحمت کافروں اور مشرکوں کو بھی شامل تھی۔ کافروں کی عزت و تکریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں اور شفقتیں صرف مسلمانوں کے لیے ہی خاص نہیں تھیں، بلکہ آپ نہ صرف کافروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے بلکہ لوگوں کو بھی ان کے احترام کا حکم دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے روز اپنے خطبہ میں فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے مہینے میں اور تمہارے اس شہر کی طرح محترم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1739 نمبر کی۔ الفاظ کا یہ عموم واضح کرتا ہے کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا لیوجد من مسیرۃ 40 عاما، جس نے کسی ذمی معاہد کو ہلاک کیا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک محسوس کی جائے گی۔ صحیح بخاری کی 488 نمبر کی حدیث ہے۔ ذمی اس کو کہتے ہیں اگر کوئی ملک فتح ہوا اور وہاں پر مسلمانوں کے علاوہ جو قوم رہتی ہے وہ کچھ جزیہ دے کر مسلمانوں سے عہد کر لے کہ ہم اتنا جزیہ دیں گے، تو مسلمانوں کا امیر جو ہے اس ملک کی حفاظت کرے گا اور اس میں رہنے بسنے والے جو بھی لوگ ہوں چاہے جس قوم کے ہوں ان کی حفاظت اور نگہداشت اور ان کے حقوق کا خیال کرنا اس کے ذمے ہوگا۔ ایسا ذمی اگر کوئی ہے جس کا پہلے سے معاہدہ ہو گیا ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین کو یا حاکم وقت کو کچھ دیتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا حاکم وقت کے لیے واجب ہے، ضروری۔ اور اگر کوئی شخص ایسے ذمی کو قتل کر دے معمولی سمجھ کر تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمی کو تکلیف دینا خود اپنے کو اور اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے مترادف قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من آذا ذمیا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے کسی ذمی کو تکلیف دی یقیناً اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ صحیح الجامع الصغیر کی 8370 نمبر کی حدیث ہے۔ کافروں کو مالی تحفظ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی جان اور خون کا تحفظ کیا ہے، اسی طرح ان کے جائیداد و اموال کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا ہے۔ لہذا وہ ان کا مال چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے، ان کا مال چھیننے والے پر تعزیر عائد کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تحل اموال المعاہدین الا بحقها، خبردار غیر مسلم معاہدین کے مال پر ناحق دست درازی حلال نہیں ہے۔ یعنی غیر مسلم جہاں رہتے ہیں، اب یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا ملک ہے، آپ پل پڑیں اور ان کا مال لوٹ لیں،
ان کی عزت و آبرو کو خراب کریں، ہرگز اجازت نہیں۔ لا تحلوا، اللہ کے رسول کا حلال نہیں ہے ان کے مال و عزت کو لوٹا جائے۔ حالت جنگ میں بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت۔ کافروں سے بھی جنگ لڑی جا رہی ہے، غیر مسلموں سے، تو بھی کہا گیا کہ حالت جنگ میں بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو منع فرمایا گیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً، کسی بوڑھے کو قتل کرو، نہ شیر خوار بچے کو، یعنی جو دودھ پی رہا ہے، نہ نابالغ کو اور نہ ہی عورت کو، یعنی ان لوگوں کو جنگ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ بہت بوڑھا فوس کوئی ہے، اسی طریقے سے کوئی بچہ ہے دودھ پیتا ہوا، نابالغ لڑکے ہیں، ابھی لڑکیاں ہیں، یا کوئی عورت ہے، ان پر تلوار اٹھانے کی ممانعت کی گئی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرنے کی بھی ممانعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک غزوہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے شرکت کی۔ بعض لوگوں نے دوسروں کے راستے کو تنگ کیا اور راہ چلتے مسافروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ، جو شخص دوسرے کے گھروں میں گھس کر تنگ کرے یا راستوں میں لوٹ مار کرے، اس کا یہ عمل جہاد نہیں کہلائے گا۔ یعنی مجاہدین جا رہے تھے، کنارے پر گھر تھے، ادھر سے بھی آنے والے لوگ آ رہے ہیں تو ان کا راستہ نہیں تنگ کیا جائے گا، اپنی ضرورت کے لیے کسی کے گھر پر حملہ نہیں بولا جائے گا، کسی کے مویشی ہیں، کسی کے جانور ہیں، کسی کا کھیت کھلیان ہے، باغات ہیں، ان کو لوٹا نہیں جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں، بلکہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے بھی آپ رحمت تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی تھی، جو ذمہ داری دی تھی، آپ کا کام تھا وہ لوگوں تک پہنچا دینا۔ ایسے تمام انبیاء نے کہا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہماری ذمہ داری ہے کہ واضح طور پر ہم تبلیغ کر دیں، اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیں۔ اب تم اسلام قبول کرتے ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ اسلام نہیں قبول کرتے ہو تو مسلمانوں کو کچھ فدیہ دیو، جزیہ دیو، اور آرام سے مسلمانوں کے ملک میں زندگی بسر کرو، اپنی طریقے عبادت کر لو اور اپنا کھیتی باڑی کرو، سب کچھ کرو، سالانہ یا جس طرح بھی طے ہو فصل وغیرہ سے اتنا عوض پہنچا دو جتنا تم سے معاہدہ ہو گیا، بلکہ تمہاری حفاظت خود جو ہے مسلمانوں کا بادشاہ اور حاکم کرے گا، اور ایسے شخص کو مارنے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دیکھیے آپ، اسلام نہیں چاہتا کہ بلا وجہ جنگ و جدل ہو، یہ تو بلا وجہ اسلام کو لوگ بدنام کرتے۔ بہت سارے واقعات بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔